وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اور آپ کہیے اور ببانگ دہل کہیے کہ حق تو قرآن کی شکل میں میرے پیغام کی شکل میں تمہارے سامنے آ چکا ہے، اب ایمان لانا اور نہ لانا یہ تمہارے کام، میں مجبور نہیں کر سکتا۔ اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو نہیں مانیں گے ان کو کیا سزا ملے گی، اور جو مان لیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نئے سرے سے مرتب کریں گے ان کو کیا انعام ملے گا۔ اب آپ ذرا سا غور کیجئے، پہلے تذکرہ ہوا ہے علم کا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، دوسری مرتبہ تذکرہ ہوا ہے ذکر کا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور تیسرا تذکرہ ہوا ہے دعوت اللہ کا۔ علم، ذکر و دعوت، علم، ذکر و دعوت، کیا خوبصورت ترتیب ہے۔ اور یہ معلوم ہوا ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے یہ تین تم کو شعبے سنبھالنے ہوں۔ علم دین اختیار کرو، علم دین حاصل کرو، علم الہی حاصل کرو، دنیا میں سب سے زیادہ ترجیح دو جس علم کو، وہ ہے علم الہی۔ میں انجینئر بعد میں بنوں گا، میں ڈاکٹر بعد میں بنوں گا، میں سب بنوں گا، میں مینجمنٹ کا ماہر بعد میں بنوں گا، میں لائر بعد میں بنوں گا، بالکل بنوں گا، ضرورت ہے انسانیت کو، لیکن میں سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کروں۔ اور اگر ترتیب تھوڑی سی بگڑ گئی اور پہلے میں نے وہ علم حاصل کر لیا تو اب میں اس کو حاصل کروں گا۔ آپ امام کے پیچھے پہلی رکعت نہیں پڑھ سکے تو آپ سلام پھرنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں، نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ علم و ذکر و دعوت، میرے اللہ، ہمارے جن مشائخ اور اکابر سے آپ نے ہم لوگوں کا رابطہ رکھا، اے اللہ یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند و سہارنپور، یہ ہمارے اکابر علماء میں ایک دو گروہوں تک محدود نہیں کرتا، علماء اہل حدیث میں بھی بہت بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جو علم والے بھی ہیں، ذکر والے بھی ہیں اور دعوت والے بھی ہیں۔ کسی مخصوص حلقے کی طرف میں اشارہ نہیں کرتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ فتنہ دجال سے محفوظ رہے ہیں اور جو فتنہ دجال سے حفاظت کی کوشش کرتے کرتے اپنے رب سے جا ملے، وہ وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں، ذکر والے ہیں اور دعوت والے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنے والے لوگ۔ اور ترتیب بھی دیکھ لیجئے، علم، پھر ذکر، اور اس کے بعد دعوت، یہی ترتیب ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہی ترتیب آپ کو ہر جگہ نظر آتی۔ صرف علم کافی نہیں ہے میرے عزیز طلبہ اور علماء، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ خدا کے بندوں، نوجوان علماء، اس کے لیے اس کو تلاش کرو، سفر کرو مختلف علاقوں کے، جہاں جہاں کچھ میخانے ابھی آباد ہیں، جہاں محبت الہی کسی حد تک تقسیم ہو رہی ہے، آج بھی ہر جگہ جا کر کچھ دن کے لیے پڑاؤ ڈالو، اور جہاں تم کو ایسا لگے کہ یہاں مجھے وہ دولت ملے گی محبت الہی کی، یاد کی، ذکر کی، اللہ کے بندو اپنے آپ کو نتھی کر دو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، نتھی کر دو اپنے آپ، اور دعا بھی مانگو کہ اللہ ہمیں اپنے کسی صحیح بندے تک پہنچا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے کسی صحیح بندے تک پہنچا دیجئے جس سے ہم اپنے دل کی دنیا کو روشن کر سکیں۔ اس رواج کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اس رواج کو زندہ فرما دیجئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دجال اپنے خروج سے پہلے تمام میخانوں کو اجاڑ دینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایسے مراکز ہی دنیا میں قائم نہ رہیں جہاں جا کر لوگوں کو اپنے علم اور ذکر مل سکے۔ اس لیے وہ طرح طرح کے بہانوں سے سب جگہ تالے ڈلوانے کی کوشش کر رہا ہے، سب جگہوں کو، روحانی مرکزوں کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دن بدن موجودہ صورتحال کی حقیقت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، روزانہ، سچ کہتا ہوں روزانہ نئے دلائل فراہم ہو رہے ہیں، اور اس میں اب شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی کہ موجودہ صورتحال کی اصل حقیقت کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال سے حفاظت کا یہ ایک نظام رکھا ہے سامنے، اور اصحاب کہف کے واقعے کے فوراً بعد ان ہدایات کو جو رکھا ہے تو ایسا صاف لگتا ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے سے عملی فائدہ ہم اس وقت کیا اٹھائیں اور کس طرح اٹھائیں، اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر ہم اس کو جان لیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے ربط بین الآیات کا فائدہ، یعنی یہ جو ٹکڑا ہے قرآن کا، یہ پچھلے اصحاب کہف کے واقعے کے بعد رکھا گیا، کوئی وجہ ہے نا،
ایک آدمی ایک واقعہ سناتے سناتے کچھ باتیں کرنے لگتا ہے، تو جو اگلی باتیں وہ کر رہا ہے اس کا پچھلے واقعے سے یقیناً کوئی تعلق ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا انشاءاللہ ہوگا، آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اصل میں اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، اور اصحاب کہف سے ہم کو کچھ سیکھنا آسان ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے ہم سے کیا کیا فرمایا ہے۔ اب آگے ان کی سزا بیان ہوئی، جو لوگ اس دعوت حق کے سننے کے بعد بھی نہیں مانیں گے، کیسی ان کو جہنم ملے گی، کیا سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ان کو کیا انعام ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اس بگڑے ہوئے دور میں بھی اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح اپنا مضبوط رکھیں گے، اور ان کی پوری زیادہ توجہ جو ہوگی وہ اپنی ایمانی ترقی اور اپنی زندگی کو پاک صاف بنانا ہر لحاظ سے اس طرف توجہ مرکوز رکھیں گے، تو ان کو کیسی بہترین جنتیں، باغات ملیں گے، کیا کیا لباس ملیں گے، کیا کیا ان کو زیورات یا جو بھی چیزیں نعمتیں ان کو ملیں گی، کیسے ان کو بہترین بستر ملیں گے۔ وحسنت مرتفقہ، نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، بلا شبہ بہترین انعام ہے اور شاندار جگہ ہے وہ آرام کی۔ اللہ تعالیٰ اس مذاکرے میں حقیقی نفع ڈال دیں، اور اب ہم بالکل آج طے کریں، اللہ سے وعدہ کریں، تب بات سمجھ میں آ گئی ہم کو اس دور میں ہم کو ان مہلک ماحول سے بچانے کے لیے کس طرح ہم کو علم الہی حاصل کرنی ہے، قرآن اور حدیث، قرآن اور ذات رسالت مآب سے نکلنے والے جو رہنمائی ہے، جو نور ہے، نور اس کو اپنے اندر لانا ہے، اور اپنے آپ کو دعا والوں سے، ذکر و دعا والوں سے بالکل نتھی کر لینا، اور ادھر ادھر چمک دمک کی طرف نہیں جانا۔ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، میں کیا عرض کروں، بڑی سے بڑی طاقتوں کو شکست وہ لوگ دے رہے ہیں جن کے پاس چمک دمک نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان کے پاس وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ تو ہے، اور ان کے پاس وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کسی حد تک ہے، وہ اپنے پرانے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، دنیا بھر سے قدامت پرستی کا، دقیانوسیت کا تانا سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دور کیا ہے، اور بھی روشن مثالیں موجود ہیں حال میں بھی، ماضی قریب میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اب ہمت دے کہ ہم اپنی ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔